الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد الأتقياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلى آلک وصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج وعلى آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں مل کے پڑھیے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں تو بھی وہیں پہ آ جا جس درے پہ سب کی بگڑی بنتی ہے تو بھی وہیں پہ آ جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا مل کے پڑھیے ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں عشق سے بتہا سے پہلے مفلس و خستہ عشق شہ بدہا
سو خستہ حال تھا میں نام محمد کے میں قربان، نام محمد کے میں قربان، اب میرے حالات نہیں، عشق نبی سب سے بہتر ہے، یاد نبی میں رات جو گزرے، یاد نبی میں رات جو گزرے، اس سے بہتر رات نہیں۔ ہمارے ارشد بھائی کہہ رہے تھے حافظ حکیم علیم صاحب کے بارے میں کہ خاندان بھی اچھا اور ماشاءاللہ عاشق رسول بھی ہیں، حضور کے صداقہ بھی ہیں، لیکن یہ سب حضور کی وجہ ہی سے کرم ہے، میرے آقا کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور کا صداقہ بنایا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس حالت میں انسان مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے گا تو کلمہ پڑھتے ہی اٹھے گا، کوئی حالت احرام میں پردہ کر گیا تو حالت احرام میں اٹھے گا، اور ذکر اللہ کرتے کرتے موت آ گئی تو ذکر کرتے قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھے، اور نعت پڑھتے ہوئے موت آ گئی تو نعت پڑھتے ہوئے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، غور تو کر سرکار بھی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، غور تو کر سرکار بھی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا، کوثر تو ہے ان کا ثنا، یہ تو معمولی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام، ہمارے محمد ندیم طاہری صاحب نقشبندی کی گراج، ہمارے جناب محمد ارشد طاہری نقشبندی کے زیر نگرانی، یہ ہر اتوار کو فجر کی نماز کے بعد مراقبہ شریف اور ختم خواجگان اور مراقبہ شریف کی محفل ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کا انعقاد کرنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں کے دامن سے ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے۔ المرء مع من احبہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو سب سے بہترین محبت جو ہے وہ اللہ والوں کی محبت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے آخری ایام زندگی کے دمشق میں گزارے، اور دمشق ایک ایسا علاقہ ہے جہاں جلیل القدر صحابہ کرام کے مزارات ہیں، اور یہ شام کے علاقہ میں سے ایک علاقہ ہے اور بڑی برکتوں والا۔ تو یہاں آخری ایام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرے، آپ فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ ایک حضرت فرماتے ہیں کہ نمازوں میں لمبا سجدہ مجھے پیارا لگتا،
نمازوں کے اندر لمبا سجدہ، اور سجدہ طویل کرنا چاہیے اگر اکیلے تنہائی میں نماز پڑھے۔ اگر امامت کر رہا ہے تو وہ اس طرح کرے کہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے یا 5 مرتبہ پڑھی جائے۔ اگر تنہائی میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے یا صلاۃ الاستغفار یا صلاۃ الحاجات پڑھ رہا ہے تو اس میں طویل سجدہ کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی کہ حضور کبھی اتنا طویل سجدہ فرماتے کہ مجھے ڈر لگتا کہ شاید آپ کی ہوئے پاک جس میں اطہر سے پرواز نہ کر گئی۔ اور اللہ کے محبوب فرماتی ہیں کہ سجدہ ایک ایسا مقام ہے کہ اس کے ذریعے جب سجدے میں انسان جاتا ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ جب اشراق کی نماز پڑھ لیتے تو آپ نظام الدین اولیاء فرماتے کہ حضرت ایک طویل سجدہ کرتے، اور کبھی اللہ والے ایسے سجدے کرتے کہ ساری ساری رات سجدے میں گزر جاتے، کبھی قیام کے اندر رات گزر جاتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے بندے بھی ہیں جن کی راتیں سجدے کے اندر گزر جاتی ہیں، اور بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں کہ جن کی راتیں قیام میں گزر جاتی ہیں، یعنی لمبے سجدے کرتے ہیں۔ اور آج مدینہ پاک میں ایک غار ہے جس کا نام غار سجدہ، وہاں حضور علیہ السلام نے 3 دن رات آپ نے سجدے میں گزار دی۔ امت کے لیے دعا کرتے فرمایا رات پئی او بے درد نامو سنیا جگاوے اور راتی اور ساری اور کر کر روندے نیند یقیتی تو دے اور فجری سب دینی میں ہوندے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ نماز ایسی کہ سجدہ طویل ہو جائے۔ فرمایا کہ روزوں کے اندر مجھے پیاس بڑی اچھی لگتی ہے، جس قدر بھی انسان پیاس برداشت کرتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ مقام زیادہ دیتا ہے۔ جب دہلی کی طرف حضرت بابا فرید نے نظام الدین اولیاء کو روانہ کیا، پیر اور مرید دونوں کشتی میں بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا پیر مرشد سچے آدھکنا بھی عبادت ہے، فرمایا ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا مقبولت کا ثواب ہے، 100 سالہ کا میرے آسے بہتر ہے۔ فرمایا مرشد سے عقیدت مرید کی یہ ہمیں چاہیے جلد سے بہت فرماتے ہیں وہ ایک دن میرا مرشد بیٹنا رجہاں اور لولوں دے وہ مدلہ کی لگ چشمہ تے ایک کوما ایک کچا سب نیا وے تے میں اور کتے
لکھ کروڑ خچاہو فرمایا پیرے کامل آتے دوت لمبیا بابا فرید خلیفہ اور مرید بھی کامل نظام مدینہ اولیاء حضرت بابا سے فرمانے لگے بیٹا نظام یاد رکھنا تلاوت قرآن نفل درود پاک جتنی باتیں ہیں یہ آدھا مجاہدہ ہے کتنا ہے آدھا مجاہدہ ہے اور روزہ رکھنا آدھا مجاہدہ ہے روزہ جو ہے یہ نفس کو مارتا ہے اور روح کو پاکیزہ کرتا ہے تو ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے روزوں میں پیاس اچھی لگتی ہے اور تیسری بات حضرت نے فرمائی سننے والی ہے فرمایا اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا مجھے اچھا لگتا ہے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ جایا کر اللہ والوں کی باتیں کیا کر اللہ والوں سے محبت کیا کر فرمایا ایک وقت آئے گا جو اللہ والوں سے رشتہ جوڑ لیتا ہے فرمایا اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے ایک دن آتا ہے کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کرنے والوں سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں انہی کی مجلس میں فرمایا حب اولیاء قلید جنت کہ اولیاء کی محبت یہ جنت کی کنجی ہے ہمارے ارشد بھائی میرے شاگرد بھی ہیں اور ایک عرصہ دراز ماشاءاللہ اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں ابھی ان کی 2 بیٹیوں کی رخصتی ہوئی اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو اپنے گھر میں آباد فرمائے تو آج کا ہمارا موضوع ہے بیٹی کی شان کہ بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے اور بیٹیاں جو ہیں وہ کس قدر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری نبی پاک علیہ السلام 4 بیٹیوں کے باپ ہیں کتنی بیٹیوں کے آپ کے بیٹے بھی ہوئے لیکن خصوصی طور پہ بیٹیوں کا ذکر آیا اور فرمایا کہ بیٹی وہ مقام رکھتی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسی کے خوش نصیب ہونے کے لیے کسی گھر کے خوش نصیب ہونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ پہلی اولاد بیٹی کی آ جائے پہلی اولاد بیٹی کی آ جائے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ گئی بزرگ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے اوپر مہربانی کرنا چاہتا ہے تو بارش عطا کرتا ہے کیا کرتا ہے بارش عطا کرتا ہے اور رب جب اپنے بندے کو خوش کرنا چاہتا ہے تو پھر بیٹی عطا کرتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کر دی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر پہلی اولاد بیٹی کی آ جائے وہ خاندان بھی خوش ہے وہ گھرانہ بھی بڑا خوش ہے اور اسی ضمن میں قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اور فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض اسی اللہ کے لیے بادشاہی ہے جو رب ہے تمام عالمین رب ہے یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں جس کے لیے چاہتا ہے پہلے بیٹی کا ذکر آیا بعد میں بیٹے کا ذکر آیا کہ رحمت پہلے نعمت بعد میں ہے فرمایا یہب لمن یشاء فرمایا رب جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی عطا کر دیتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا اور جس کے لیے چاہتا ہے ان کو دونوں جوڑے ہی عطا کر دیتا ہے کس کو اللہ بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے 2 بیٹے بھی مل جاتے ہیں 2 بیٹے بھی مل جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ اللہ بیٹیاں بھی دیتا ہے اللہ بیٹے بھی عطا کر دیتا ہے اور فرمایا جس کے لیے چاہے بھانج کرتے ہیں کچھ بھی نہ ملے کچھ بھی نہ ملے کسی کو دے کے بھی آزماتا ہے کسی کو لے کے بھی آزماتا ہے لیکن کوئی کسی کو تانا نہ دے کہ تیری اولاد نہیں
تیرے کے پاس بیٹی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، کیوں؟ بہت سارے ایسے بانج بھی ہوتے ہیں اور اس اللہ بانج رکھ کے اس آزمائش میں ڈال کے بھی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اور لوگوں اللہ علم والا بھی ہے، اللہ قدرت والا بھی ہے۔ فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ وہ خالق کی خلقت، اس کی خلقت بڑی کریم ہے، بڑی عجیب ہے، انوکھی ہے، نرالی ہے۔ فرمایا جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جسے چاہے بیٹا عطا کر دے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ ملک کا مالک ہے، اس کی قدرتیں ہیں۔ فرمایا اتنا دے اور بس بس کرے زبانوں اور اتنا دانا من نشان مٹاوے تے خالی جان جہانوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بیٹی آ جاتی ہے نا گھر میں، بیٹی آ جاتی ہے تو فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام کرتے ہیں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہیں۔ فرمایا وہ چھوٹی سی بچی، نومولود بچی جو ماں کے آنگن میں آنکھ کھولتی ہے، فرمایا جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ اس بچی کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، گھیرے میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی صحیفہ بندی تیرا آنا مبارک ہو، اللہ کی صحیفہ بندی تیرا آنا مبارک ہو، اور تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تیری وجہ سے تیرے سارے گھر والوں کو رزق دیا جائے۔ اور یہ تجربہ کر لینا، بیٹیاں جب تک گھر میں رہتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا رزق میں فراوانیاں آتی ہیں۔ یہ خود تجربہ شدہ بات ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب پہلی بیٹی آئی تو مجھے عمرہ نصیب ہوا، جب دوسری آئی ہماری ریاست کو آئی، یہ خود ایئرپورٹ مجھے چھوڑنے کے لیے گئے، جب دوسری آئی پھر اللہ نے عمرے پہ بلا دیا۔ تو یہ رحمتیں ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ کی رحمت دنیا دنیا میں اٹھیاں تے پرونیاں ہندیاں میں مل کے پڑھو اللہ دی رحمت ہندیاں میں مل کے پڑھو گون بچے اللہ دی رحمت ہندیاں میں بیٹیاں تے پرونیاں احساس سے عظمت ہندیاں میں، احساس سے عظمت ہندیاں میں، بیٹیاں تے پرونیاں ہندیاں میں۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ قرآن کی ایک صورت ہے اور ذوالنون کہتے ہیں مچھلی والے کو، بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، بغداد حضرت کا مزار ہے، بہت بڑے عابد و زاہد ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے بیٹی عطا کر دی اور فرماتے ہیں کہ ایک دن سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے، وہ عادت ہوتی ہے مچھلیاں مچھیروں کی کہ وہ کھڈے کھود کے پانی ڈال دیتے ہیں، ہم مچھلیاں پکڑ کے اس کے اندر ڈالتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں حضرت ذوالنون مصری جو مچھلی ہم پکڑ کے ڈالتے ہیں میری بیٹی اٹھا کے واپس پھینک دے گئی۔ میں کہا بیٹا شام ہو گئی، بیٹا یہ کیا کرتا؟ علامہ شہاب الدین قلیوبی نے یہ کتاب کے اندر لکھا ہے جو ہم نے تقریباً 3 سے 4 درجے میں یہ کتاب پڑھی، عربی کے اندر ہے پوری کتاب، اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو علامہ قلیوبی نے لکھا ہے کہ ذوالنون مصری فرماتے ہیں وہ بیٹی مچھلی اٹھا کے پانی میں پھینک دیتی اور بابا کہنے لگے بیٹی یہ کیا کرتی ہو؟ کہا بابا میں جس مچھلی کو اٹھاتی ہوں اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہے۔ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہے۔ اے بابا میرا دل نہیں کرتا ایسی مچھلی کو ہم کھائیں گے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر
ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح بھی اللہ کا ذکر کرو رات کو بھی اللہ کا ذکر کرو اپنے رب سے غافل نہ ہونا درخت کبھی غافل نہیں ہوتے جانور کبھی غافل نہیں ہوتے چرند پرند کبھی غافل نہیں ہوتے جب صبح کو پڑھتے تو آپ دیکھتے ہیں درختوں کے اوپر پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں کہ صبح ہو رہی ہے وہ اللہ کا ذکر کر کے انسان کو پیغام دیتے ہیں کہ ایک جمع کا لالچ نہ رکھنا اور دوسرا اپنی صبح کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرنا وہ بچی مچھلیاں پہن کے دیا کرتے ضرور مصری فرماتے ہیں مغرب کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھی گھر کی طرف روانہ ہو گئے کہا بیٹی اس طرح تو ہم بھوکے رہ جائیں گے کہا اللہ بڑا رزاق ہے اللہ بڑا رزاق ہے اللہ لطیف العباد یغفر من یشاء بغیر حساب اور میں تو اللہ جس کے لیے چاہے بے حساب کے دروازے کھول دیتا ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب فرمایا جس نے تقوی اختیار کر لیا اپنے رب سے ڈرا اللہ ایسی جگہ سے اسے رزق کے دروازے کشادہ کر کے عطا کرے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا سبحان اللہ جب خیال نہ ہوگا فرمایا یہاں تک فرمایا دونوں رزق کسے دانگی بس تے لکھیا قدیمی نہ ڈالے پلک کروڑ تکے برآیا تے ویردیوں میں پالے حضرت ضرور مصری فرماتے عشاء کی نماز ہو گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے 4 چپاتیاں اتری اور 2 کٹوریاں شوربے کی اتری آسمان سے اس بچی کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں 8 سال تک ہم کھاتے رہے 8 سال تک کھاتے رہے آپ فرماتے ہیں بچی کی عمر 16 سال ہو گئی شادی کی عمر تھی ایک دل میں خیال آیا اس لیے کہ کبھی انسان کو اپنے اوپر راض نہیں کرنا چاہتا ہاں کسی کے اوپر اگر آدمی بات کرتا ہے ایک ہوتی ہے تنقید فی الاصلاح کہیں محفل میں بھی کی جاتی ہے کبھی تنہائی میں بھی کی جاتی ہے محفل میں تو بزرگان دین علماء اس لیے بات کر دیتے ہیں تاکہ سب کی اصلاح ہو جائے لیکن کسی کا نام یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نے ہجرت کی مکہ سے مدینے ان کا نام نہیں لیا انہوں نے ایک عورت کے لیے ہجرت کی تھی جس کا نام ام قیس تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اس کی ہجرت اسی کے لیے اور جس نے ہجرت کی عورت کے لیے اس کی ہجرت عورت کے لیے صحابی کا نام نہ لیا لیکن وہ سمجھ گئے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ حضور اصلاح میری فرما رہے ہیں لیکن میرے ساتھ رسول کی بھی اصلاح ہو رہی ہے بزرگوں کا اپنا رنگ ہوتا ہے لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بزرگوں کا سمجھانے کے لیے تو کوئی اس کو برا نہ بنایا ہے کہ حضرت نے میرے کو ٹارگٹ بنا لیا ایسا نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ کبھی بزرگوں کی بات بڑی حکمت میں نہا ہوتی ہے اس کو سمجھا کرے حضرت ضرور مصری فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ ضرور یہ تو رات اللہ کی عبادت کرتا ہے شاید اسی وجہ سے یہ رزق آسمان سے اتر رہا ہے آپ فرماتے ہیں چند دن گزرے بچی بیمار ہوئی فوت ہو گئی وہ رزق آنا بند ہو گیا وہ جو آسمان سے کٹوریاں اتر رہی تھی روٹیاں اتر رہی تھی وہ بند ہو گئی اس دن یہ راز کھلا کہ یہ ساری برکتیں بیٹے کی وجہ سے کہ اللہ کی رحمت دنیا میں مجھے مزہ تھا پائے تو مل کے پڑے اللہ کی رحمت دنیا میں اللہ کی رحمت دنیا میں اللہ کی رحمت دنیا تے پروڑیاں ہوندیاں نے مانا لگتا کردیاں نے پاگل نہیں دعا کردیاں نے جب اپنے پیا کے گھر چلی جاتی ہے کھانا بھی اسی کا کھاتا پانی بھی اسی کا پیتی ہے بچھونا بھی اسی کا ہے لیکن جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے یا تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اٹھ کے دعا کرتی یا اللہ تجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ سیدہ ام کلثوم کا واسطہ سیدہ رقیہ کا واسطہ یا اللہ
رحمت فرمایا کہ اللہ دی رحمت ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے اور دنیا نے پرانیاں ہندیاں نے بڑیاں خوش قسمت ہندیاں نے بڑیاں خوش قسمت گئی ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، قدمت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں میں حاضر ہوا، فرمایا فعارض علی الاسلام، حضور نے میرے اوپر اسلام پیش کیا، فاسلمت علی یدی رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کے دست رحمت کے اوپر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ ایک مسئلہ بتا دے، فرمایا پوچھ میرے غلام کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ کفر دے زمانیاں دے وچ جڑی میں نیکیاں کیتیاں نے کیا اودا بھی کوئی اجر ہے؟ اودا بھی کوئی صلہ ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ساتھ ساتھ دستے سے نیکی کی گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں یاد پہندا ہے کہ عرب دا دستور سی، عرب دا رواج سی کہ بیٹیاں پیدا ہوتے سن زندہ درگور کر دیا جاتی سی، اور میریاں دو اٹھڑیاں گم ہو گئیاں، دو اٹھڑیاں گم ہو گئیاں، میں تلاش کرتے نکلیا تے بڈھے بابے نوں ویکھیا کہ جدے کولے کنیز آ کے کہہ رہی ہے بولی درد پیدا ہو گئی، انہیں آ کے آواز کی تھی، تو بڈھے بابے نے آکھیا اگر بچہ ہے لڑکا ہے تے بچا دو، بچی ہے تے زندہ درگور کر۔ حضرت ساسا فرماندے نے کہ میں آکے بابے نو آکھیا بابا ایک بچی جڑی اللہ نے تینوں دیتی ہے منو دے دے۔ نے آکھیا میں اپنی عزت کسے نوں نہیں دیتی، ابا کرے گا کی کہا تینوں جنہ مال چاہیے لے لے تے اے بچی منو دے۔ حضرت ساسا فرماندے نے کہ میں دو اونٹنیاں بھی گیاں، جس اونٹ تے سوار ہو کے آیا سا وہ اونٹ بھی میں اودے حوالے کرتا، ترے اونٹ دے کے میں بچی نو لے لیا، بچی نو لے لیا اور بچی نو کر لے کے آ گیا۔ فرماندے نے میں انہوں پالیا جوان کیتا، یا رسول اللہ تاکہ میں ادا نکاح کر دیتا، ایک نہیں دو نہیں، یا رسول اللہ میں 360 بچیاں ہمیں پالیاں نے، کنیاں 360 بچیاں ہمیں پالیاں نے، لیکن میرے واسطے بھی کوئی اجر ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے تجھے دنیا تے آخرت تے ملنا ہی ملنا ہے، اللہ نے دنیا تے بھی دے دیتا ہے۔ یا رسول اللہ دنیا تے کی اجر؟ فرمایا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کے بعد کیڑا اجر؟ اللہ نے تجھے دولت اسلام عطا کر دیتی ہے اور دنیا تے اجر دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت تو مالا مال کیتا ہے، اور تیرا ایمان کی افضل عطا ملے کہ میں مصطفیٰ دے آتے تو کلمہ پڑھے کہتی اللہ کی رحمت ہندیاں نے، اللہ کی رحمت سے بڑے ہو گیا، اللہ کی رحمت ہندیاں نے، دنیا تے پرانیاں ہندیاں نے۔ اور فرمایا کہ ایک صحابی آئے کلمہ
یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بہت گناہگار ہوں۔ فرمایا یاد رکھو میرے آنے والے غلام، اللہ کی رحمت سے بڑے تیرے گناہ ہو نہیں سکتے۔ جب بات کھلی راز کھلا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، اپنے گناہوں کا بھی حضور کے سامنے اعتراف کرتے تھے کہ آپ صالح علیہ السلام میں اللہ کے نبی حد قائم کر دیں گے اور دنیا میں پاک ہو جائیں گے، اور تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ فرمایا یہ نبی ہم نے تمہیں جو عطا کر دیا یہ تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ قبرستان دیکھا ہے، یہ مطاف کے آتے میں ہی حدود حرم میں، اور حدود حرم کی شان یہ ہے کہ وہاں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، چاہے کعبے کے حتیم میں پڑھو چاہے حدود حرم میں پڑھو۔ تو ایک دن میں نکلا تھا، ہمارے حاجی اشرف صاحب کا بیٹا وہاں رہتا ہے، تو وہاں گیا میں نے ملاقات کے لیے، تو کہا یہ بھی حدود حرم ہے، آپ یہاں نماز پڑھیں گے تو یوں سمجھو آپ نے حرم شریف میں پڑھی۔ تو وہاں جب میں گزر رہا تھا تو میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ میں وہ قبرستان کی دیکھوں جو عرب والے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تو ابھی 4 دیواری بنائی ہوئی ہے، وہ جگہ آج بھی کہنے مکہ کے اندر عرب کا دستور تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، اور وہاں کتنی بچیاں درگور کی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جب اپنی داستان سنانی شروع کی نا تو حضور علیہ السلام رو رہے تھے۔ نبی پاک کی فرمایا حتی لحیت الماء، حضور کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ فرمایا جرم تو بڑا ہے، جرم تو بڑا ہے، لیکن اسلام کلمہ پڑھ لینے سے سارے جرم معاف کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ آخری بچی کو جب میں نے ڈالا ہے اور رات سوتا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سنائی دیتی ہیں، اور مجھے وہ چیخیں پکار کے کہہ رہی ہے بابا میرا کیا جرم تھا، بابا مجھے کیوں زندہ درگور کیا۔ یا رسول اللہ رات کو اس بچی کی چیخیں، اور ایک نہیں میں نے 70 بچیوں کو ایسے زندہ درگور کر دیا ہے۔ نبی پاک رو بھی رہے تھے، اور بیٹی کے غم میں میرے مصطفیٰ آئے تو ماں کو عظمت مل گئی، میرے مصطفیٰ آئے تو بیوی کو عظمت مل گئی، حضور آئے تو بیٹی کو عظمت مل گئی۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور بیٹی مل جائے تو سمجھو اللہ کی رحمت نصیب ہو گئی ہے۔ اللہ کی پھر اس صحابی کی توبہ ایسی قبول ہوئی کہ جب بھی جبریل امین آتے تو اسی کی فرمایا کہ صورت میں آتے۔ اس صحابی کا نام ہے دہیہ قلبی، دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے اور بیٹیوں کو پیار کیا کرو، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کہ جو سراپائے شرم و حیا، بس آخری باتیں کر رہا ہوں پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سمیت بنت فاطمہ ان اللہ تعالی قد فتمها وفتم محبیها عن النار، میں نے بیٹی کا نام فاطمہ بھی اسی لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی ذریت اس کے محبین کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ الفاطمہ بدأ منی، ذو فرماتی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فاطمہ شرم و حیا ہے، فاطمہ جو ہے جنت کی کلی ہے، کونین کی شہزادی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا الحیاء من الایمان، حضور فرماتے ہیں حیا ایمان میں سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں سے ہے، والبغضاء من الجفا، اور بے حیائی جو ہے یہ بدکاری جہنم میں سے ہے، اور والجفاء من النار، اور بدکاری کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ اور جب 2 ہجری کا واقعہ ہے، بدر کا معرکہ ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم فرمایا کہ یہ لوگ آئے، حضرت علی اپنے باغ میں گھوڑے کو پانی پلا رہے تھے، آ کے مشورہ دیا کہ حضور کی بیٹی جوان ہو گئی ہے فاطمہ الزہرا، اور ہم چاہتے ہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا رشتہ آپ مانگ لیں۔ حضرت علی کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے حضور سے، لیکن جب حضرت علی گئے ہمت یاروں نے بنائی، فرمایا کہ چاروں کے اندر کوئی فرق نہیں، فرق ہم لوگ کرتے ہیں،
ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. فرمایا آپس میں شیر و شکر ہے. جس طرح یہ حضور سجن سائیں کے دامن سے ہیں، فرمایا کوئی غریب نواز کے دامن سے، کوئی فرید الدین کے، صوفیاء کے ماننے والے، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. سارے جہاں بھی ملتے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. وہ چارے یار نبی نے عاشقی، کوئی نہیں ہے چارہ وری کا، اور نہ اس دردی پیدا کیتا ان نبی نے یار وری کا، اور نہ کوئی گھوڑا اور نہ کوئی خوشی ان جانی سارا وری کا. آزم شان صدیق کی بجھ میں کوئی کو یار ہزارہ وری کا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پاک چار بھائی کے اوپر جلوہ فرمائے، ٹانگیں مقدس نیچے کی طرف ہے، آ کے قدموں میں بیٹھ گئے. ایسا سے پاؤں دبانے لگے اور سر جھکا ہوا ہے اور آنسو ٹمٹ گر رہے. میرے آقا نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ عرض کی آقا ہمت نہیں پڑتی کیسے بات کروں؟ فرمایا نہیں، جو دل کی بات ہے زبان پہ لے آیا. نبی پاک نے اپنے رحمت والے ہاتھ سے نا علی کا چہرہ پکڑ کے نا اوپر کیا. النظر الى وجہ علی کی عبادت، علی کا چہرہ بھی میری عبادت ہے. حضرت علی کے اندر تھوڑی ہمت و طاقت آئی اور عرض کی یا رسول اللہ غریب نواز بندہ پرور، جہاں اتنے مہربانیاں کی ہیں کرم کیے ایک اور بھی ہو جائے. فرمایا علی کیا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا چاہتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ دے. حضور نے فرمایا کہ جب رشتہ دیکھو نا تو نہ حسن دیکھو نہ مال دیکھو بلکہ نیک نامی دیکھو. نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. فرمایا اگر حسن دیکھے گا تو حسن بھی ایک دینا ہونا ہے. او صدا نماغی بلبل نامر تے صدا نماغ بہارا، او صدا نماغ پہ حسن جوانی تے صدا نرل دل میرا. فرمایا اگر مال بھی دیکھا تو ختم ہو گیا. فرمایا لیکن دینداری دیکھو گے اس کی اتنی برکت ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے دنیا کے سارے مسئلے حل کرتا رہے گا. جیسے علی مرتضیٰ نے رشتہ مانگا تو یاد رکھو آج یہ وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے. یہ ایسا موضوع ہے کہ 2-3 گھنٹے میں بات حل نہیں ہونے والی، لیکن چیدہ باتیں میں نے کر دی کہ جس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بیٹی کو مقام کیا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے کھل اٹھا. حضور اتنے خوش ہے. آقا فرماتے کبھی حضور کو علی فرماتے کبھی اتنا خوش نہ دیکھا. حضور اندر گئے. آج بڑی بڑی پگوں والے وڈیرے نہیں، جو بات کہے گا وہی ہوگا، اس کا ادھر نہیں. فرمایا بیٹیوں سے صلاح لینا رسول اللہ کی سنت ہے. اس سے تیری پگ نیچے نہیں ہوگی، تیرے وڈیرے پن میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس لیے حضور کے طریقے پہ چل. فرمایا دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، دین بھی اچھا ہو جائے گا، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، حشر بھی اچھا ہو جائے گا. نبی پاک خوش گئے. فرمایا فاطمہ آج تیرا رشتہ وہ لینے کے لیے ہے جو میرے لیے دنیا میں اس وقت اس سے زیادہ کوئی اللہ کا عبادت گزار نہیں ہے. اللہ کا کوئی عابد نہیں ہے، کوئی مجاہد جیسا نہیں، کوئی متقی اس جیسا نہیں. تو سیدہ نے زبان سے کچھ تو نہ کہا، عرض نہیں کی، لیکن شرم کے مارے سر جھکا دیا. اور ہدایہ والے نے لکھا ہے جسے ہم لوگ فتوے لکھتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ بچی خاموش ہو جائے، جواب نہ دے تو یہ ہاں کے اوپر محمول کیا جائے گا. ہاں کی علامت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے مبارک و فاطمہ نے قبول کر لیا. فرمایا فاطمہ علی کا ایمان ہوئے زمین سے افضل ترین ہے، اور تیرے جیسی بیٹی نہیں ملے گی، علی جیسا داماد نہیں ملے گا. فرمایا کہ رشتہ طے گیا 400 مسکان، اور ابھی رشتہ طے ہوا جبرائیل امین آ گئے. یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا
کہ اللہ کے حبیب اتزوج فاطمہ من علی، کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دے، فاطمہ کا نکاح علی سے کر دے۔ فرمایا آسمان پہ رب نے کر دیا ہے، 40,000 فرشتے گواہ بنے ہیں، دنیا میں آپ کر دے اللہ کے حبیب نے۔ اور علی کی شادی کے اندر حضرت عثمان غنی نے، جو حضرت علی نے ذرا بیچی تھی، حضور نے فرمایا کہ علی تیرے پاس ہے کیا؟ عرض کیا کا تلوار ہے، گھوڑا ہے، زرہ ہے۔ فرمایا گھوڑا بھی کام آتا ہے میدان جہاد میں، تلوار بھی کام آتی ہے، اور ایسا کرو کہ زرہ بیچ دو۔ بیچنے کے لیے نکلے، راستے میں حضرت عثمان غنی بنی۔ کہا علی کیا بات ہے؟ کہا یہ بیچنے جا رہا ہوں، کوئی خرد و نوش ہو جائے، 400 مسکال حق میں رکھا، اور کہا کہ یہ مجھے دے دو۔ کیا کتنے کا؟ 480 دراہم میں۔ اور اس کے بعد جب نکاح ہو گیا تو شادی کا تحفہ سمجھ کے حضرت عثمان غنی نے علی کو واپس کر دیا۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب نے مختصر جہیز، یہ ارشد بھائی سے اس دن بھی بات کر رہا تھا کہ یہ دنیا کے رسم و رواج نے ہمیں اتنا پریشان کر دیا ہے کہ بہت ساری بچیاں اپنے گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتے نہیں لیتے، اور لوگ چھوڑ اپنا جو باتیں کستے ہیں۔ تو یاد رکھو اللہ کے حبیب نے فرمایا حسن بال نہ دیکھو دینداری نہیں، کہ اولاد جو ہے باپ کے مقدر میں، رزق ماں کے مقدر میں جو آتی ہے نا وہ رحمت لے کے آتی ہے۔ فرمایا تم کوئی شرائط نہ رکھو، اللہ رسول کے نام کے اوپر کلمہ پڑھا کے لے آؤ، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ دین و دنیا سے فراوانی نہ عطا کر دے تو پھر بات کرنا۔ فرمایا جو اللہ سے سودا کر لیتا ہے وہ کبھی خسارے کے اندر نہیں رہتا۔ پھر نبی پاک نے جاتے بیٹی کو نصیحت کی، ہر باپ کو ماں کو کرنی چاہیے۔ کہا بیٹی فاطمہ کہ علی کی نداری کا خیال رکھنا، خواہشیں نہ کرنا، کچھ مانگنا نہیں۔ اور فرمایا کہ جب سجدہ چلی گئی اور 3 دن تک کھانے کے فاقے پڑ گئے، ایک دن صحابی نے دعوت کی، نبی پاک دعوت میں بیٹھے تو حضور علیہ السلام نے روٹی کے اوپر تھوڑا سا سالن ڈالا، اور جس کی دعوت تھی نبی پاک فرمانے لگے تو اجازت دینا میری بیٹی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اگر تم اجازت دے تو میں فاطمہ کو روٹی دے آؤں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے، آپ ہی کے ٹکڑوں کے پل رہے ہیں۔ نبی پاک نے پہلے بیٹی کو کھلایا پھر خود کھایا کہ اللہ کی نعمت دنیا میں، اللہ کی نعمت دنیا میں، بیٹیاں بنوڑیاں دنیا میں۔ پھر نبی پاک نے روانہ کیا، فرمایا فاطمہ اے میری بیٹی میرے انتظار کرنا، میں عشاء پڑھ کے آؤں گا۔ اور کائنات کے حاجی عالم نماز پڑھ کے گئے، اور حضور نے پھر دونوں کو سامنے بٹھایا، دونوں کو سامنے بٹھایا، قرآن پڑھا، دم کیا، تھوڑا سا پانی خود پیا، اور فرمایا فاطمہ تو پی لے، علی تو پی لے، تھوڑا سا چھڑکاؤ کیا، تبارک اللہما اور وَأَخْرَجُكُمَا وَلَدًا كَثِيرًا طَيِّبًا۔ میرے آقا نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ اولاد دے، تمہیں پاکیزہ اولاد دے دے۔ حضور کی دعائیں تھیں، اللہ فرماتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ ہم نے ان سے لولو اور موتی نکالے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں وہ لولو جو موتی نکلے ہیں ایک امام حسن ہوئے، ایک امام حسین ہوئے۔ اللہ نے یہ لال انہیں عطا کیے ہیں۔ آخر میں کلام باہو کے 2 شعر پڑھ کے بعد ختم کرتا ہوں۔ فرمائش بھی ہے اللہ چمے مچایا
جاؤں لولو دے او مڈ لگی لگ چشمہ او ایک کھولا میں جاؤں اتنا ڈٹیا اتنا ڈٹیا او مینوں صبر نہ آوے تے میں اور کتے ول بجاؤں مرشد دادی دار اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور بیٹی کی جو شان بیان کی ہے، اللہ اس کے صدقے جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں، اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حسد کے مناسب رشتے مقدر فرمائے، اور جن کے رشتے ہو چکے نکاح ہو چکے اللہ خیر و سلامتی سے اپنے گھر میں بسنا نصیب فرمائے۔ آج ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیا کیونکہ پنجاب سے کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے، تو میری دلی خواہش تھی پرانے ساتھی ہیں تو ان کو بھی کچھ سنا دیا جائے، ورنہ 15-20 منٹ کا ہی بیان ہوتا ہے تو برا نہیں منانا، کیونکہ وقت میں نے ارشد بھائی سے کہا بھی تھا کہ عرض کی تھی کہ حضرت میرا خود دل کر رہا ہے کہ میں آؤں گا بیان کروں گا، تو پچھلے اتوار کو تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا تھا، دماغ سے میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو میں آتا ہوں الحمدللہ جب بلاتا ہے، اور جب نہیں آتا نا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے میں فجر کے بعد مدینہ پاک میں 1 گھنٹہ حدیث پڑھاتا ہوں روز، تو کبھی نہیں بھی آتا تو یہ مجبوری ہے میری، ورنہ جب ٹائم ملتا ہے اور مجھے یاد کیا جاتا ہے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ دعا ہے اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔